لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. عن الإرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قلنا كأنها موضعة مودع. قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بھائیو ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری سب کی کامیابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں رکھی. یہ بات قطعی یقینی ہے کہ ہم میں سے کسی نے بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا. اللہ کا یہ قانون اور ضابطہ شروع سے چلا آ رہا ہے کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. صرف ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی، باقی سارے فانی ہیں، فنا ہو جائے. اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ کی پہلی جلد کے اندر اس کا تذکرہ بڑی تفصیل سے کیا کہ وہ لمحہ کیسا ہوگا. آج ہم دیکھتے ہیں کتنے رشتہ داروں کو اپنے ان ہاتھوں سے نہلا دھلا کے کفن پہنا کے کندھوں پہ اٹھا کے اپنے ہاتھوں سے قبروں میں دفن کیا. لیکن وہ وقت جب کائنات کے اندر کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، وہ کیسی گھڑی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ملک الموت سے پوچھیں گے کہ بتا ملک الموت کون کون زندہ ہے جب قیامت کے لمحات لوگوں کے سامنے آئیں گے. تو ملک الموت علیہ السلام عرض کریں گے اللہ زمین والوں میں تو موت واقع ہو چکی ہے، آسمان والے زندہ. اللہ رب العالمین فرمائیں گے میرے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کے علاوہ اور تیرے علاوہ سب میں موت واقع ہو جائے. اب نہ اسرافیل علیہ السلام باقی ہے، ملک الموت باقی ہے، جبریل علیہ السلام میں بھی موت واقع ہو. پھر اللہ فرمائیں گے ملک الموت اب اور باقی. اللہ جنہوں نے تیرے عرش کو اٹھایا ہوا ہے وہ فرشتے زندہ ہیں. اللہ فرمائیں گے فَلْيَمُتْ حَمَلَةُ الْعَرْشِ، جنہوں نے میرے عرش کو اٹھایا ہوا ان پہ بھی موت واقع ہو جائے، میری قدرت سے میرا عرش کھڑا ہے. اب اللہ فرمائیں گے اب کون ہے؟ اللہ تیری ذات ہے اور میری ذات ہے. اللہ فرمائیں گے فَلْيَمُتْ مَلَكُ الْمَوْتِ، ملک الموت تجھ پہ بھی موت واقع ہو. اب ایک اللہ اس وقت یہ اعلان ہوگا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، آج کس کی بادشاہت ہے؟
این الجبارون این المتکبرون این ملوک الارض، آج زمین کے بادشاہ کدھر گئے، وہ جابر سرکش قسم کے حکمران کدھر گئے؟ صحیح بخاری میں آتا ہے 40 سال تک یہ آواز زمین و آسمان کے خلا میں گھومتی رہے گی، کوئی جواب نہیں آئے گا، اور آخر میں اللہ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار۔ یہ ہے ہماری حقیقت۔ اس کے بعد پھر اللہ جب چاہیں گے انسانوں کو، حیوانوں کو، اپنی پوری مخلوق میں سے جس کو چاہیں گے اپنے سامنے کھڑا کریں۔ اب وہ جو لمحہ اللہ کے حضور پیشی کا ہے، ہم اپنے سفر پہ جانے لگتے ہیں تو پہلے اپنی جیب کا دیکھتے ہیں کہ کتنے پیسے ہیں، میں نے کہاں تک جانا ہے اور کتنے دن کے لیے اخراجات میرے پاس موجود ہیں۔ سفر کے اخراجات تو کم نہیں ہو جائیں گے، کھانے پینے کی ضروریات پوری ہو جائیں گی، یہ سارا سوچ کے ہم چلتے ہیں۔ آج ہم اپنے گریبان میں سوچیں اس سفر کے لیے کہ جہاں کوئی چیز میسر نہیں ہوگی، بھائی بھائی کا انکار کر دے گا، والدین کہیں گے ہمارا بیٹا بیٹی ہے ہی نہیں، کوئی بھی کسی کا نہیں بنے۔ آیا اس دن کے لیے ہماری جیب کے اندر ہمارے اعمال ناموں میں کچھ چیز موجود ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کی عدالت کے اندر ہماری نجات کروائے گی؟ وہ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے۔ اللہ کے رسول اسلام اپنے ہر خطبے میں یہ الفاظ کہا کرتے تھے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اعلان کرتے، منبر پہ کھڑے ہو کے کہتے، لوگوں کائنات کے اندر خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات وہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین راستہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ ہمارا ایمان ہے اس بات میں، یقین ہے اللہ کی کتاب سے بڑھ کے کوئی ایسی کتاب نہیں جو قرآن کے مقابلے میں آ سکے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے بڑھ کے اللہ کے اندر کوئی راستہ نہیں۔ آپ کے آنے کے بعد کسی نبی کا راستہ، پہلے نبیوں کے راستوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منسوخ کر دیا۔ اب اگر وہ راستہ چلے گا، ان ھذا صراطی مستقیما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرا راستہ ہے جو انسان کو سیدھا جنت میں لے کے جائے گا۔ تو وہ کون سا راستہ ہے؟ آپ نے حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن ایسا آیا اللہ کے رسول اسلام نے ہمیں واضح و نصیحت کروائی، اور ایسی نصیحت کی ذرفت منها العیون وبجلت منها القلوب، ہمارے دل دہل گئے اور ہماری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئی۔ سارے صحابہ رو رہے تھے، دل کانپ رہے تھے، اور کیا کرتے ہیں کأنہا موعظۃ مودع، آقا ایسے لگتا ہے کہ آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہی ہیں، آخری نصیحتیں کر رہے ہیں، اس انداز میں آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں اور ہمیں کوئی نصیحت کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں یہی نصیحت کرتا ہوں، علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑنا، اس کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ یا انس ان قدرت ان تصلی وتمسی ولیس فی قلبک غش ففعل ذلک من سنتی، من احب سنتی فقد احبنی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ آپ نے ایک مسئلہ سمجھایا، اللہ کرے کہ ہماری سمجھ میں بھی آ جائے۔ کیا مسئلہ تھا؟ آپ نے فرمایا بیٹا انس، اگر تم میں یہ طاقت ہے کہ صبح اس حالت میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی مسلمان بھائی کے بارے میں کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، شام اس حالت میں کرو کہ سونے سے پہلے تمہارا دل صاف ہو جائے، کسی مسلمان بھائی بہن کے بارے میں تمہارے دل کے اندر کوئی حسد کینہ بغض نہ ہو،
فرمایا کر لو، کیوں؟ یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے محبت کرے گا اس کی میرے سے محبت ہوگی، جو میرے سے محبت کرے گا جنت میں میرے ساتھ چلا جائے گا۔ آج ہم دیکھیں ہمارے گھروں کا ماحول سنت کے مطابق ہے، اپنے جسم کو دیکھیں، ہمارا لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع ہے، ہماری حجامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع ہے، ہمارا کھانا پینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ ہم مسلمان ہیں، دیکھیں اللہ کو سب سے پیاری جو سنت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کیوں؟ اس میں کسی اور کا اشارہ نہیں، وہ آپ کی سنت اصل میں اللہ کا حکم ہے، وہ اللہ کی سنت ہے۔ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں فرمائی، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ ایک ایک دین کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پوچھ کے بتائی، اپنی طرف سے ایک بات بھی آپ نے بیان کی۔ آج ہم دیکھتے سنت ہوگی نجات ہوگی، کسی بھول میں نہ رہے، یہاں کسی کی سنت وہاں کام نہیں آئے گی اللہ کی عدالت، بلکہ روایت میں آتا ہے ترازو جب لگے گا تو اعمال تولنے کے لیے اللہ فرمائے کہ چلو جبریل امین آپ نے اعمال تول دیں۔ کیوں؟ کہ تمہارے اوپر تمہارے ذریعے میں نے نبیوں کی شریعتیں بھیجی ہیں، جس جس نبی کی شریعت اس وحی کے مطابق ہے اس کا حساب ہوگا، اور جس انسان کا طریقہ اپنی مرضی کے مطابق ہوگا اس کی عمل کا وہاں وزن بھی نہیں کیا جائے گا۔ آج ہم سوچ رہے ہیں فلاں کے طریقے پہ چل رہے ہیں، کوئی یہودیوں کا طریقہ اپنائے ہوئے ہیں، مسلمان ہو کے شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے کہ یقین کر رہے ہیں کہ سب سے بہترین بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن کیا آپ کا طریقہ ہمیں پسند نہیں ہے؟ شادیاں کرتے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں نہیں کی؟ کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں تھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 4 بیٹیوں کی شادی جیسے آپ نے کی تھی۔ ہم ذرا دیکھیں، ہم اہل حدیث ہیں، مسلمان ہیں، تو کیا کبھی ہم نے اس طریقے کے مطابق کام کیا؟ شرم آتی ہے جب نکاح پڑھانے کے لیے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو ادھر ڈھولک بازے ہوتے ہیں، ادھر ناچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کون صاحب ہے؟ وہی ہے کہ فلاں مسجد میں تہجد کی اذان دینے والے ہیں، تو آج ماشاءاللہ یہاں تہجد پڑھا رہے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ کوئی اسلام نہیں ہے۔ اسلام وہی ہے جو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا۔ آئے دیکھیں ذرا سوچیں ایک بات، ہم نماز پڑھتے ہیں کس کی سنت سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عقیدہ پکا کر لیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا۔ ہم یہاں اللہ اکبر کرتے ہوئے ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کیوں اٹھاتے ہیں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے کرو۔ سینے پہ ہاتھ کیوں باندھتے ہیں؟ ہم یہاں کیوں نہیں رکھ سکتے؟ پیچھے کیوں نہیں ایسے باندھ سکتے؟ چلتے پھرتے جاتے ایسے کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جیسے آپ نے کیا ویسے کرو۔ اس کی حدیث میں ایک مثال موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری میں کتاب الصلاۃ کے اندر یہ روایت ہے۔ ایک آدمی نے اعتراض کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ بتاؤ کیا کرتے ہو؟ فجر کی 2 رکعتوں میں اونچی قرات کر لیتے ہو، زور میں چپ رہتے ہو، عصر میں چپ رہتے ہو، مغرب کی پہلی 2 رکعتوں میں اونچی پڑھ لیتے ہو، پچھلی میں چپ ہو جاتے ہو، عشاء کے اندر بھی پہلی 2 رکعتوں میں اونچی قرات کرتے ہو، پچھلی میں چپ ہو جاتے ہو، ایسے کیوں کرتے ہیں؟ تو ان کا جواب کیا تھا کہ ابو بکر ایسے کرتے ہیں، عمر فاروق ایسے کرتے ہیں، کیوں کرتے؟ کیا جواب دیا تھا؟ ابو ہریرہ اللہ تو اس میں اپنی رحمت ارادہ کہنے لگے مجھے کیوں کا پتہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا، ایسے ہی کر رہے ہیں۔ ہم کسی کو نہیں دیکھتے کہ فلاں کون ایسے کر رہے ہیں۔ آج تو بات آتی ہے یہ ہمارے امام ابو حنیفہ نے کیا ہے، امام مالک نے کیا ہے، امام شافعی نے کیا ہے، امام احمد بن حنبل نے کیا، فلاں نے کیا۔ وہ بھائی بدی طریقہ اللہ کے رسول اسلام کا، نماز اللہ نے فرض کی، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ائمہ کا اس میں کیا عمل نفر ہے؟
صحابہ کتنے محتاط تھے، کتنے محتاط تھے، صحیح بخاری میں روایت ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے چلے بیٹھے ہوئے کو بات ہو، انہوں نے حدیث بیان کی اور کسی نے پاس سے کہہ دیا قال فلان کذا و کذا، فلان نے تو ایسے ایسے بات کی۔ حضرت عباس رضی اتنے غصے میں آ گیا، کہیں گے توبہ کرو، اقول لکم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقلتم قال فلان کذا و کذا، میں تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے اسلام نے ایسے فرمایا، تم کہتے ہو فلاں فلاں ایسے کرتا ہے، مجھے خطرہ ہے، توبہ کرو جلدی اللہ سے کہ کہیں اللہ تمہارے اوپر آسمانوں سے پتھروں کی بارش نہ برسائے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں فلاں کی بات کراتے ہیں۔ وہی یقین ہے جو امام مدینہ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا، بڑی سچی بات انہوں نے کہی۔ تو بات ہوئی نبی کے منبر پہ کھڑے کہ کیا کہتے ہیں، کلکم ماخوذ من کلامہ و مردود علیہ الا صاحب ھذا القبر۔ اللہ اور اس کے رسول کی اتنی عزت کی، انہوں نے کہا کائنات کے لوگوں سن لو، دنیا میں ہر ایک کی بات کو مانا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، لیکن جو اس قبر کے اندر آرام فرما رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات کو مانا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا، جو چھوڑے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ کلکم ماخوذ من کلامہ و مردود الا صاحب ھذا القبر۔ تو آج ہم دیکھیں سنت کی طرف آ جائے، بڑا فائدہ ہو، بڑا فائدہ۔ ایک چھوٹی سی سنت ریٹ پہ رکھ لیں، کتنا فائدہ ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، سارے کھاتے ہیں، اگر سنت کے تابع ہو جائے کیا؟ ایک صحابی نے شکوہ کیا آقا ہم کھاتے ہیں لیکن ہم سیر نہیں ہوتے، راجدے نہیں ہوتے، بڑی روٹی کھا جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لعلکم تاکلین متفرقین، ایسے محسوس ہوتا ہے تم گھر کے افراد اکٹھے کھانا نہیں کھاتے، اکیلے اکیلے بیٹھتے کا، اکٹھے کھایا کرو برکت ہو جائے گی۔ اور دوسری کیا فرمائی، ترمذی کے اندر روایت ہے، دوسری جلد میں کتاب العطیہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کھانا کھاتا ہے، پلیٹ کے اندر اس نے سالن ڈالا ہے، اب اس کو کھا لیا، اس کو صاف کر دیا۔ جب نبی کی سنت کے مطابق آدمی اس برتن کو پلیٹ کو صاف کرتا ہے، اللہ اس پلیٹ کو زبان دیتے ہو، اللہ سے وہ پلیٹ دعا کرتی ہے، اللہ جیسے اس نے مجھے صاف کر دیا ایسے اس کو گناہوں سے صاف کر دے۔ آج کدھر کے یہ سنت دیکھ لے، شادیوں کے دعوتوں کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے، اتنا کھانا ضائع ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک لقمہ ضائع ہونے نہیں دیا، کہا گر جائے اس کو اٹھا کے کھاؤ، سکتا ہے اسی میں برکت۔ نوجوان آج کا چائے پیتا ہے، اتنی سی چائے کپ میں چھوڑ دے، وہ پرانے بابے والے پیالے اتنے بڑے ہوتے ہیں، بابے نے کدے نہیں کچھ چائے چلی، آج ادھی اسٹاکی کا کپ میں یہ بھی فیشن آ گیا بھی کرتے کیوں چھوڑتے ہیں؟ یہ یہودی اور عیسائیوں کا طریقہ آج ہمارے اندر شرائط کر کے بڑی خوشی سے وہ اس کو سینے سے لگاتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے برتن صاف کرنے کا حکم دیا، کتنا فائدہ ہوا۔ آپ پلیٹ کو صاف کر دیں، اللہ تمہارے گناہوں کو صاف کر دے کہ گناہ معاف ہو جائے گے، کتنا سنت میں فائدہ ہے، کتنی برکت ہے۔ گھر جاتے ہیں تو گھر جاتے ہوئے سب سے پہلے کیا کہنا ہے، السلام علیکم۔ وہ حدیث میں آتا ہے آدمی کے جانے سے پہلے جو گھر میں شیطان گھسے ہیں، تو جب آنے والا نبی کی سنت پوری کرتا ہے، السلام علیکم کہتا ہے، تو دور سے شیطان کہتے ہیں چلو نکل چلو اس گھر سے، لا طعام لکم ولا مبیت لکم فیہ، اس گھر کے اندر تمہیں نہ رات رہنے کی جگہ ملنی ہے نہ کھانے کے لیے کچھ ملے گا۔ اس نے آتی ہے السلام علیکم کہہ دیا، رات کو اس نے قرآن کی اور بھی تلاوت کرنی ہے، شیطان اس گھر کو چھوڑ کے باہر جاتا ہے۔ تو کتنے فائدے سنت کے اندر، کامیابی سنت کے اندر۔ اور ایک اور سنت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ان کو اپنا لے تھا، سنتیں اپنا لے۔ بیان کرتے ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک دن دعا فرمائی۔ آج ہم کہتے ہیں چلو فلاں سے دعا کروائے، فلاں سے دعا کروائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بڑھ کے کسی کی دعا اثر کر سکتی ہے؟
وہ دعا کیوں نہیں لیتے؟ کیا دعا فرمایا؟ فرمایا رحم اللہ عمران صلی قبل العصر اربع. اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلوص سے کر رہے ہیں. کیا دعا کی؟ اللہ میرے اس امتی پہ اپنی رحمت فرما دے. کون سا امتی؟ جو عصر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں پڑھتا ہے. کتنی پڑھتا ہے؟ 4. 2 کر کے 4. تو اللہ کے رسول نے کیا دعا کی؟ اللہ اس پہ اپنی رحمت فرما دی. یہ رحمت کیا ہے؟ جنت ہے. جنت اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، اللہ جو عصر سے پہلے میرا امتی کو دعا کر 4 سنتیں پڑھتا اس کو جنت عطا فرما ہے. بعد ہم کتنے پڑھتے ہیں؟ سوچیں ذرا، کتنے اس سنت پہ عمل کرتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت تبھی تو آپ نے علیکم بسنتی، میری سنت کو لانا کامیاب ہو. کتنی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں. یہ زور کی عبادت پڑھتے ہیں. قسمت والا ہے جو زور سے پہلے 4 سنتیں پڑھے گا، ورنہ 2 بھی نہیں، 4 بھی کوئی نہیں. زور کے بعد زور کی 2 سنتیں پڑھی اور اللہ کے آسان نہیں. کوشش کرے ظہر کے بعد 2 کی بجائے کتنی پڑھ لیں؟ 4. ظہر کے بعد 2 سنتیں پھر 2، کتنی ہو جائیں گی؟ 4. تو فائدہ کیا ہوگا؟ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، نسائی اور ترمذی کی روایت ہے، فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ من صلی بعد الظہر 4 حرم اللہ علیہ النار. جو آدمی ظہر کے بعد 4 رکعتیں ادا کرتا ہے، اللہ اس کے جسم کو جہنم پہ حرام کر دے. کتنا فائدہ ہے، سنت کے اندر فائدہ ہے. اب ہم نے یہاں سے نکل رہے ہیں، مسجد میں بھی آتے ہیں، باہر بھی جاتے ہیں، دفاتر میں بھی جاتے ہیں. اگر ایک سنت کو اپنا لیں، ہمیں سکول و کالج میں اسلامی تعلیم نہیں ملتی اللہ ماشاءاللہ. کوئی سکول ہوگا جس میں، وگرنہ لباس بھی ہمارا عیسائیوں والا، طریقہ کار بھی عیسائیوں والا، اور وہاں السلام علیکم کے کہنے کی تلقین یا تعلیم بہت کم سکولوں کے اندر ہے. وہی گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ نائٹ، یہ سارے سے آپ نے ساتھ رکھتے ہیں. حالانکہ اگر یہ تعلیم دی جائے کہ جو بھی ملتا اس کو کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم. کتنا فائدہ ہوگا اور کتنی بڑی نیکیوں سے ہمیں محروم کر دیے گئے سنت سے دور کر. امام دارقطنی رحمہ اللہ نے روایت کیا، طبرانی اوسط کے اندر روایت موجود ہے. رسالت مآب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ما من مسلمان یلتقیان فیسلمان. 2 مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں، ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ غفر لہما ما لم یتفرقا. یہ ملے آپس میں، ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ نے ان کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرمایا. کہ ملے، سلام لیا، مصافحہ کیا، چل دیا، اتنا بڑا فائدہ ہو. اور آگے اور کیا بیان کرنا ہے؟ دوسری یہ چیز بیان کی، انزل اللہ علیہ وآبیات رحمت. ان دونوں نے خلوص سے ایک دوسرے کو سلام کیا، جواب دیا. اللہ خوش ہو کے ان کے اوپر اپنی 100 رحمت نازل فرمائی. آئے سنت کی طرف، بدعات کو چھوڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنے نوجوانوں باتیں ناراض نہیں ہو. سنت ہے، سنت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے سر نماز پڑھی ہے، ننگے سر نماز پڑھی ہے، ہو جاتی ہے، کوئی اس کا انکار ہی نہیں ہے. لیکن کسی حدیث سے آج تک مجھے یہ نہیں ملا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ننگے سر بازار میں گھومے. ننگے سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بازار میں نماز ننگے سر پڑھائی ہے، نماز بھی کراتی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں ننگے سر نہیں گئے، سر پہ پگڑی ہوتی تھی. صحابہ کے سر پہ بھی، جن کے پاس کپڑے نہیں تھے اضطراری صورت تھی، لیکن جن کے پاس تھے وہ سر اپنے سر ڈھانپ کے باہر کرتے تھے. اس پہ بھی ذرا غور کرے، نماز ہو جاتی ہے، ننگے سر ہو جاتی ہے، ننگے منہ نہیں. کئی بندے کوئی نماز ننگے سر ہو جاتی ہے، ننگے منہ ہو جاتی ہے.
کئی کا منہ بالکل ہی ننگا ہوتا نماز پڑھی ہوتا ہے۔ اس واسطے بھائیو کامیابی نبی علیہ السلام کی سنت کی سنت طریقے کو اپنائے۔ ربیع الاول میں کوئی بڑا کچھ ہو رہا ہے، لیکن اصل بات کیا ہے کہ نبی علیہ السلام آئے کس لیے تھے؟ آئے اسی لیے تھے کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ قرآن کریم نے جو بیان کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ، اور اس میں ہے ویزکیہم، ان کو پاک کر۔ یہ پاک کیسے کریں گے؟ آپ کی سنت سے ہمارا تزکیہ، آپ کے طریقے سے ہمارا تزکیہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ پھر ایسے میں پنجابی میں درد دیتا ہوں کیونکہ آپ اب اردو سننے کے شوقین ہو گئے، اس لیے میں نے کہا آج ان کو اردو ہی سنا دیا۔ السلام علیکم۔